میں آج جہاں پر جو کھڑا ہوا ہوں وہ میرے والدین کی وجہ سے. میرے والد صاحب ایک تہجد گزار انسان تھے. ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی دعا بآواز کرا کرتے تھے اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کو اور اپنے بچوں کے لیے نام لے کر. ساری زندگی میں نے اپنے لیے صرف ایک دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا، نہ شہرت کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ عزت کے لیے. ڈا میڈیکل کالج سے سفر شروع ہوا، جہاں پر سول ہاسپٹل اٹیچ، جہاں پر مریض پورے پورسٹ آف دا پور لوگ آیا کرتے تھے. کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا تھا، کوئی اپنی بھینس بیچ کے آتا تھا، کوئی اپنے گھر بیچ کے آتا تھا، اور بہت سارے مریض ایسے ہوتے تھے. میرے جوان اولاد کے لیے والدین کو یہ کہتے سنا، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں تھے کہ ڈاکٹر اس کو مر جانے دیں. ڈا میڈیکل کالج اسٹوڈنٹس نے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن 1979 میں بنائی. میں نے اس کو جوائن کیا 1980 میں. 1981 تک جو سورس آف بلڈ ہوتا تھا وہ پروفیشنل ڈونرز ہوتے تھے، ڈرگ ایڈکٹس جو سول ہاسپٹل کے باہر فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوتے تھے. ایک نارمل آدمی 3 ماہ میں 1 دفعہ بلڈ دے سکتا ہے، یہ لوگ ہفتے میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے. اور ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپاٹائٹس، HIV، ملیریا، سفلس. ہم نے اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کیا اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم اپنا بلڈ بینک بنائیں گے. We can't be hosted to these people. تو 1982 میں پہلا والنٹری بلڈ بینک اس ملک میں بنا، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا. لوگوں کو کنونس کرنا کہ جی بلڈ تو ایک مشکل کام تھا. مجھے ایک عورت یاد ہے جو لیبر روم میں موت و زیست کی کیفیت پہ تھی بلیڈنگ کی وجہ سے، اور میں اس کے شوہر کو کنونس کر رہا تھا کہ بلڈ دو، اور وہ شخص مان نہیں رہا تھا. پٹھان آدمی تھا. میں نے کہا دیکھو تمہاری بیوی مر جائے گی اگر تم نے خون نہیں دیا. تو اس کا جواب آئے گا ڈاکٹر صاحب میں نے خون دیا تو یہ میرا بہن بن جائے گا. اب میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی بہن نہیں بنتا ایسے جو والدین سے پیدا ہوتا ہے. بمشکل اس کو تیار کر کے میں بلڈ بینک کی طرف لے گیا تو راستے میں اس کا والد مل گیا، بوڑھا سا بابا. اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں خون دینے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر تم نے خون دیا تو میں اس دیوار سے سر مار کر اپنے آپ کو مار دوں گا. اب اس کے باپ کو سمجھانا شروع کیا. میں نے کہا یہ آپ کی بہو ہے، مر جائے گی. کہ مر جانے تو دوسری آ جائے گی. ان حالات میں وہی والنٹری بلڈ بینک 1 یونٹ جاتا تھا. جس دن 2 جاتے تھے ہم پارٹی کرا کرتے کہ آج 2 چلیں گے. آج وہی بلڈ بینک ڈا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ چلاتے ہیں. 275 سے 300 یونٹس پر ڈے جاتا ہے. پروفیشنل ڈونرز ختم ہو گئے الحمدللہ. 1986 میں یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. پہلا بام بلاسٹ کراچی میں بوری بازار میں ہوا تھا. سینکڑوں لوگ، ہزاروں زخمی ہوئے، سینکڑوں مرے بھی. میں ہاؤس جاب شروع کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا اور اس کو فرش پہ ٹریٹ کیا. سول ہاسپٹل کیجویلٹی بہت برے حالات میں ہوتی تھی. اس کرائسس سے نکلے. لیکن ایک اچھی بات اور بھی نظر آئی کہ اس وقت کیجویلٹی کے باہر میلوں لمبی لائن لوگوں کی تھی جو کہ خون دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنے ان مریضوں کے لیے خون دیں. اور بہت سارے لوگ شاپرز کے اندر لاکھوں روپے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو جو چیز چاہیے، جو دوائی چاہیے، جتنی ڈرپیں چاہیے وہ دیں. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس کیجویلٹی کو نیا بناتے ہیں، اور پہلی دفعہ ہم نے اس کا ڈیزائن کرایا. اور پہلی دفعہ کوئی 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنا، اور پہلی دفعہ جو ہے نا اسکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیے. 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کی. 3 لاکھ ریزگاری کی صورت میں تھی، 5 پیسے، 10 پیسے، 4 آنے، 8 آنے، اور 40 بوریاں تھیں. تو جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا، فری آف کاسٹ کرے گا. اور خواب 1987 میں دیکھا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں. اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. اور ان خوابوں نے ہم کو سونے نہیں دیا، اور آج تک نہیں سونے دیتے، کیونکہ اب اور مزید، اور کیونکہ اتنا گیپ ہے. 2004 میں میرے ساتھی واپس آئے. ان سب کو جمع کیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا 87 میں. اب وہ وقت آ گیا اس کو ریئلائز کریں. اور ہم نے کام شروع کیا. تو انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد تھی نا، وہ بنیاد یقین کے اوپر تھی. اور یقین یہاں سے
ہم سب کہتے ہیں اللہ اللہ کرے، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، لیکن میں مان نہیں سکتا کہ جب یہاں سے کہا جائے وہ نہ ہو. اور اس وقت میجورٹی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شاید بن جائے، چل نہیں سکے گا. کسی نے 1 ماہ دیا، کسی نے 6 ماہ دیا، کسی نے سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. تو 150 بیڈ کے ایک ہاسپٹل سے آج الحمدللہ 13 ہسپتال پورے پاکستان میں، 51 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں ہماری جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر اور کمیونٹی کے سیٹ اپ چل رہے ہیں. بوٹ کلینک ہماری چل رہی ہے، موبائل وین چل رہی ہے، کنٹینر کلینکس ہیں. اور ماہانہ تو اس کے علاوہ جو ماہانہ تو ایک یہ بات بھی تھی کہ پاکستان کا پہلا پیپر لیس اور کیش لیس ہاسپٹل. پیپر لیس وہ جو کہ سافٹ ویئر بنا وہ ان ہاؤس بنا. ہمارے CIO سامنے بیٹھے ہوئے شکیل صاحب، یہ پہلی ہائرنگ تھی. ان کے ساتھ ایک اور آدمی، ایک دو شاید اور تھے، پہلے ایک تھا پھر دوسرے بھی آ گئے. ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہوا. اور کیش لیس ٹو این ایکسٹینٹ کہ وہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ جو انہوں نے مجھے 1 مہینہ 6 مہینے سال دیے، وہ اب جو ہے نا آئے واپس کنفیس کیا کہ آپ صحیح کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، ہم غلط تھے. پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا، آج 34 ارب روپے کا بجٹ ہے. آپریشنل بجٹ 34 ارب روپے میں. صفر کتنے ہیں مجھے پتہ نہیں، اب کا 2.5 سینکڑا کر کے شاید میں بتا دوں. لیکن جس ذات میں کرنی ہے اس کے لیے تو کوئی زیروز کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس نے کہنا ہے کن فیکون ہو جانا ہے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ 10,000 امپلائیز، 10,000 سے زیادہ امپلائیز، 34 ارب روپے کا آپریشنل بجٹ، اور کوئی 34-35 ارب روپے کا کوئی جو ہے آپ کا نیا ہاسپٹل کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. کراچی کا ہاسپٹل 1350 پہ جا رہا ہے. لاہور میں ایک ہاسپٹل ہمارا 600 بیڈ کا تیار ہو رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی 16 ارب روپے لگیں گے. یہ ٹریلینز کی باتیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ہو جانا ہے. پتہ جو نہیں ہے ثواب کس کو ملنا ہے. اور یہ تمام ممکن ہوا ہے جو ہماری اسٹرینتھ اللہ پہ یقین کی وجہ سے، ایک ٹیم ورک کی وجہ سے، پاکستانیوں کی تعاون کی وجہ سے. میں جب باہر جاتا ہوں تو وہاں پر عجیب باتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ US میں ایک دفعہ تھا جس وقت وہاں پر نیو یارک میں کچھ عرصے کی لائٹ چلی گئی تھی 6-8 گھنٹے کے لیے، اور وہاں پر ایک تباہی مچی تھی، لوٹ مار سب کچھ. وہاں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ بہت سارے دل ان کے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا، کرپشن ہے، پاکستان زمین سے نیچے چلا گیا. تو میں نے ان سے کہا یار، میں سنتا رہا. آخر جب برداشت ختم ہوئی تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. پاکستان اگر زمین سے نیچے جا چکا ہوتا تو TCF نہ ہوتا، SIUT نہ ہوتا، شوکت خانم نہ ہوتا، انڈس نہ ہوتا. قوم زندہ ہے کیونکہ ان کو ریئلائزیشن ہے کہ یہ کرنا ہے. لوگ جب ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کیوں بنایا انڈس ہاسپٹل، آپ کو تو یہ حکومت کا کام ہے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جی جب اللہ کے پاس جانا، اللہ نے مجھ سے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھنا. اللہ نے کہنا آپ نے کیا کیا. الحمدللہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا. اور تو میں ان سے جب بھی باہر جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو پاکستانیوں سے پاکستان کے بارے میں عجیب خبریں ملتی ہیں، بری خبریں آتی ہیں، لیکن میں ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں آپ کے لیے. وہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے آپریشنل کا، یہ سارا بھی بجٹ ہے، اس میں سے 92% پاکستان سے ریز ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ پاکستانی قوم ایک عجیب قوم ہے. کرائسس میں یہ پاکستان سے بہتر کوئی نہیں ہے، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، 10/11 کا سیلاب ہو، اور یا یہ کووڈ ہو. دنیا نے مانا. اللہ کرے کہ نارمل حالات میں بھی ہم ویسے ہی ہو جائیں جیسے ہم کرائسس میں ہوتے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں میں صحت مند اور خوشحال پاکستان دیکھیں گے. اس کی جو مجھے جیسے میں نے بتایا کہ نیند کیسے آتی ہے، آپ کو نیند کیسے آتی ہے کہ 10,000 امپلائیز اور 34-35 یا 50 ارب روپے یا ٹریلین ہو جائے گا. جب یہ ایکسپینشن ہو جائے گا تو یہ ٹریلینز میں چلا جائے گا، تو آپ کو کیسے. تو میری بیگم صاحبہ کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں الحمدللہ. اور باقی یہ مریضوں کی دعائیں جو کہ بڑی اسپیڈ سے جاتی ہیں، ان انٹرپٹیڈ اللہ کے پاس جاتی ہیں. میں ایک واقعہ ضرور سناتا ہوں کیونکہ وہ مجھے ایک تحریک دیتا ہے، میرے اندر جستجو پیدا کرتا ہے.
میرا ایک مریض تھا جس کا میں نے والو چینج کیا تھا، اور یہ بھگوانی نان بائی ناظم آباد کے کسی علاقے میں تھا. وہ سال 2 سال فالو اپ پہ آتا رہا، کوئی 2-3 سال کے بعد وہ لاسٹ ٹو فالو اپ ہو گیا. اس کے کوئی 1-2 سال کے بعد میں ایک دن او پی ڈی میں گیا تھا، اور مجھے کچھ جلدی اٹھنا پڑا کہ یونیورسٹی میں کوئی میٹنگ تھی، اور وہ لمبی چلی، میں واپس او پی ڈی میں نہیں پہنچ سکا. جب میں واپسی میں گھر جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر وہ آپ کا افغانی مریض آیا تھا، اور وہ ایک پوٹلی دے کے گیا تھا. اس پوٹلی کے اندر تھوڑے سے بادام، تھوڑے سے کاجو، تھوڑے سی کشمش اور تھوڑے سے اخروٹ. اس کے بعد اس نے کہا سر وہ ایک پیغام بھی دے کے گیا، اور پیغام یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہنا میری والدہ نے سلام کہا ہے. اور جو دوسری بات، اور ڈاکٹر صاحب کو کہنا ہے کہ میری والدہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل آپ کے لیے پڑھتی ہے. ہماری اپنی نمازوں کا ہمیں پتہ ہے اس کی کیا کوالٹی ہے. ایک عورت جو ہزاروں میل دور، جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، وہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت میرے لیے پڑھے، یہ میں اربوں روپے، کھربوں روپے سے بھی نہیں خرید سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.